لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. ارباب ایمان، خداوند منان بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنین اور مومنات کی پرخلوص عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس عظیم عبادت میں تشریف لانے والے حضرات، مومنین اور مومنات، جو حاجات اپنے دلوں میں لے کر آتے ہیں، رب العزت سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو کسی مشکل اور پریشانی کے شکار ہیں، بحق شہداء کربلا رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص جو حضرات مریض ہیں اور بیمار ہیں، رب العزت انہیں شفاء کامل سے سرفراز فرمائے۔ اس رکے کے ذریعہ محترم جناب عبداللطیف صاحب کی بیماری کی شفا یابی کے لیے، غلام باقر کی اہلیہ کی شفا یابی کے لیے، بعض دیگر برادران کی وسعت رزق کے لیے، حاجی عاشق حسین صاحب کی صحت یابی کے لیے التجا کی گئی ہے۔ ہمارے ایک محترم صوبیدار جعفری صاحب کی اہلیہ بھی مریضہ ہے، ان کی شفا یابی کے لیے آپ سے استدعا ہے، دعا فرمائیں۔ خداوند منان ان سب کو شفاء کامل سے سرفراز فرمائے۔ ان کی جو بھی تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دور فرمائے۔
تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور صاحبان حاجت کی برآوری حاجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس خالق لم یزل ولا یزال کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 15ویں صدی کے 25 سال مکمل ہوئے، یعنی اس کی 1/4 تکمیل کو پہنچی، اور سن 1426 کے محرم الحرام کا آغاز ہوا۔ ہمارے بہت سارے رفقاء، قابل احترام برادران و بزرگان ہم سے جدا ہوئے، بالخصوص ہمارے محترم بزرگ سرائی صاحب جو ہماری مجلسوں کی زینت ہوتے تھے، آج وہ اپنے اللہ کی خدمت میں پیش ہیں۔ منو مٹی کے نیچے اپنی ابدی آرام گاہ میں یہ لوگ جا سوئے۔ خداوند منان انہیں ان کی نیکیوں کی بہترین جزا سے سرفراز فرمائے۔ جو خطائیں، غلطیاں اور گناہ ان سے سرزد ہوئے، تمام مومنین اور مومنات جو رحلت فرما گئے، جو بھی خطائیں ان سے ہوئیں، رب العزت بصدقہ عظمت شہدائے کربلا ان کو مغفرت سے سرفراز فرمائے۔ عزادار آل محمد تھے، موالیان اہل بیت تھے، عقیدہ ولایت کا نور اپنے سینے میں لے کے گئے۔ رب العزت ان سب کی قبروں کو ولایت کے نور سے منور فرمائے۔ ہمیں اس مالک کریم نے یہ توفیق بخشی کہ زندگی کی مہلت ہمیں نصیب ہوئی، اور سب سے بڑی سعادت ہمارے لیے یہ ہوئی کہ اس نے ہمیں نئے سال کا آغاز ایسے پاکیزہ ذکر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اس ذکر عظیم سے بہتر اور کوئی ذکر نہیں، اور اس بے مثال عبادت سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ مجالس عزا کو ایک رسمی عبادت سے تعبیر کرتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہ ایک رسم کہنہ ہے کہ جس پر عمل کرنے والے محرم الحرام میں عمل کرتے ہیں، لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ یہ ایسی رسم ہے کہ جس سے بہتر کوئی رسم نہیں، اور ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو فقط خود ہی عبادت نہیں بلکہ دیگر عبادتوں کا منبع ہے۔ تمام عبادات کو اگر عظمت نصیب ہوتی ہے تو ذکر حسین کے صدقے نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ ذکر حسین علیہ السلام کو پورے دین میں وہ عظیم مقام حاصل ہے جو خود حضرت امام حسین کو دین میں حاصل ہے، اور سب حضرات سے یہی اپیل ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم عبادت کو اسی نیت سے قائم کریں، اسی ارادے سے اس عبادت میں آئیں، ان شرائط کے مطابق اس عبادت کو انجام دیں کہ جن شرائط کا اور جس عبادت کا مقام اس عبادت کو حاصل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگرچہ کہ باتیں تو عام طور پر وہی دہرائی جاتی ہیں کہ جو ہیں، لیکن آئیے ذرا غور کیجئے کیا وجہ ہے کہ دین کا بانی، شریعت کا بانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند جلیل حضرت امام حسین کو جو اہمیت دیتے تھے وہ ہر مسلمان بچے کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے تھے؟ یہ تو بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو محبت قلب محمد میں فرزند بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو حاصل تھی، وہ کسی بھی اور فرزند کو نہ حاصل تھی نہ حاصل ہو سکی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس امر کے راوی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور میں اس کا شاہد ہوں اور میں اس کا گواہ ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین سے یہ سلوک کیا کہ آئے، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، رسول اکرم نے پہلے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ رسول کے قدموں پر حسین کے قدم تھے۔ اب ذرا جو تصویر ہے اس کو آپ سامعین نے خود اپنے ذہن میں بنانا ہے کہ رسول اکرم نے امام حسن کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسن کے قدم رسول اکرم کے قدموں پر تھے۔ اب تصویر آپ نے خود ذہن میں بنانا ہے کہ رسول اکرم اگر کھڑے ہوئے تھے تو تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو آئے چھوٹے سے امام حسن، ساتھ امام حسین ہیں، حضرت جناب رسالت مآب نے شہزادے کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، قریب کیا، اس حد تک قریب کیا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قدم امام حسن کے رسول اکرم کے قدموں پہ آئے۔ اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے شہزادے کو کہا، اے میرے لخت جگر، اوپر بڑھو، آگے بڑھو۔ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ ترقہ، اوپر چڑھ اے میرے شہزادے۔ اب کیا ہوا کہ رسول اکرم نے امام حسن کو اپنے بدن مبارک پر اوپر چڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ امام حسن رسول اکرم کے بدن مبارک پر اوپر چڑھنے لگے۔ رسول کے گھٹنوں پر امام حسن کے قدم آئے، پھر اس کے بعد چڑھتے چڑھتے وہ منزل آئی کہ رسول اکرم کے سینے مبارک پر امام حسن کے قدم آئے، اور پھر اس کے بعد فرمایا، اے میرے لخت جگر، اپنے دہن کو کھولو۔ امام حسن نے اپنا دہن کھولا، رسول اکرم نے اپنی زبان امام حسن کے دہن میں دے دی۔ امام حسن چوسنے لگے، پھر رسول اکرم نے اس کے بعد امام حسن کو بوسے دیے، اور پھر امام حسن سے جدا ہوئے، امام حسین کو بلایا۔ وہی منظر جو امام حسن کے ساتھ کیا، وہی طریقہ کار جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا، وہی طریقہ کار پھر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یا تو قدم تھے حضرت امام حسین کے رسول کے قدموں پر، اور یا ترقہ، اوپر چڑھ ہے میرے لخت جگر،
چڑھنے لگے حضرت امام حسین، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ حضرت امام حسین کے قدم رسول اکرم کے سینے مبارک پہ آئے ہیں۔ عزیزان محترم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے میرے رسول کیا ہم نے تیرے سینے کو کھولا نہیں ہے؟ وہ سینہ جو وحی خداوندی کا امین ہے، وہ سینہ جو قرآن مجید کا خزینہ ہے، جس پہ نور ہی نور ہے، اے سینے رسول کے عاشقو ذرا بتاؤ کہ وہ رسول کیوں یہ سب حرکات و سکنات انجام دے رہا ہے؟ کہ اپنے سینے کی عظمت کو رسول نہیں سمجھتے؟ کہ اپنے صدر کی حقیقت کو رسول نہیں سمجھتے؟ اور اگر سمجھتے ہیں کہ یقیناً سمجھتے ہیں تو پھر وہ کون ہے جس کے قدموں کو اپنے سینے پہ لے آنا رسول اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں؟ اللہ اور اس کے گواہ وہی راوی محترم ہیں کہ جن کی روایتیں، جن کی حدیثیں، جن کی نقلیں، جن کے بیانات آج امت مسلمہ کے سامنے دین کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی روایات اور سب سے کثیر احادیث جن شخصیات سے مروی ہیں کتب احادیث میں، ان میں سے دو شخصیتوں کا نام ہے۔ ایک شخصیت حضرت ابو ہریرہ ہیں اور دوسری شخصیت حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں۔ وہ کون سا تعلق ہے کہ جو حضرت رسالت مآب نے ان دو شہزادوں سے قائم کیا ہے اور اسے صحابہ پیغمبر نے نہیں دیکھا ہے؟ آج اس کائنات میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میرے دل میں حب حسین نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہ ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میرے قلب میں حب حسنین نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا شاید علی کے بارے میں تو کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو بغض علی پہ ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن کوئی نہ ہوگا جو دشمنی حسنین پہ ایمان رکھتا ہو۔ یہ باتیں قابل غور ہیں۔ مل گئے بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے ناسبیت کو اختیار کیا اور بغض علی پہ انہوں نے اپنی بنیاد دین کی رکھی۔ ہاں، علی سے ناراض لوگو ہوتے رہو، لیکن اتنا تو بتاؤ کیا اس سے بھی ناراض ہو جس کے قدم رسول کے سینے پہ آئے ہیں؟ میرے عزیزان گرامی قدر، اگرچہ کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس دل میں بغض علی ہے وہ کبھی حب حسنین سے خالص نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی حسن اور حسین کے بارے میں خلوص سے محبت سے سرشار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علی و حسنین کے کردار میں، ان کے مقام میں، ان کے منصب میں، ان کی ہستی میں کوئی کبھی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کیا رسول اکرم نے فقط اپنے دوش پر امام حسن یا امام حسین کو سوار کیا ہے؟ کیا اسی رسول اکرم نے اپنے دوش پر علی حیدر کرار کو سوار نہیں کیا ہے؟ بلکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ حسنین تو چھوٹے شہزادے تھے جب اپنے دوش پر رسول اکرم نے امام حسن یا امام حسین کو سوار کیا۔ علی کی عمر اس وقت کیا تھی جب رسول اکرم نے علی کو اپنے دوش پہ سوار کیا؟ میں کبھی کبھی اس بات کا سوال اٹھانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دوش پیغمبر پہ علی اس وقت سوار ہوئے جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا مرحلہ آیا۔ جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ منظر تاریخ اسلام میں
ثبت ہوا اور پوری کائنات نے اس کو دیکھا اور تسلیم کیا کہ رسول اکرم نے علی حیدر کرار کو بلایا، اپنے دوش پہ چڑھایا اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم فرمایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بت رسول اکرم نے بیت اللہ کو بتوں سے اس وقت تک پاک نہیں کیا جب پہلے بت پرستی کو شکست نہیں دی۔ حالانکہ رسول اکرم اگر چاہتے تو بت پرستی اور شرک کو شکست دینے سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر سکتے تھے، لیکن رسول اکرم نے پورے 60 سال محنت کی ہے، پہلے بت پرستی کی گردن کو کاٹا ہے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں یوں کرنا چاہوں گا کہ شاید کسی کو جلدی سے یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر 63 سال زندگی گزاری، بت خانہ کعبہ پہ لٹکے رہے۔ 40 سال جو رسول اکرم نے اعلان نبوت سے پہلے گزارے بیت اللہ پہ بت تھے، 13 سال رسول اکرم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، بیت اللہ پہ بت تھے۔ رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، بیت اللہ پہ بت سوار رہے۔ 10 سال رسول اکرم نے مدینہ منورہ میں گزارے، سن 8 ہجری آئی تو 8 ہجری میں رسول اکرم نے آ کر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، یعنی اپنی وفات حسرت آیات سے 3 سال پہلے رسول اکرم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کل زندگی رسول کی کتنی ہے؟ 63 سال۔ کتنے سال پہلے خانہ کعبہ کو پاک کیا؟ 3 سال۔ یعنی 63 میں سے 3 سال اگر نکالے جائیں تو 60 سال رسول اکرم کے لگے، محنت ہوئی، تب جا کے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ تو جواب یہی ہے کہ پہلے لوگوں کے دلوں سے بتوں کی محبت نکالوں تو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کروں۔ یعنی رسول اعظم کے نزدیک بت پرستی کو ختم کرنا زیادہ اہم ہے بتوں سے خانہ کعبہ کی عمارت کو پاک کرنے کی نسبت۔ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، اس حقیقت کو سمجھیں۔ بتوں سے اس وقت نفرت کرو جب پہلے بت پرستی کو اپنے دلوں سے نکالو۔ اگر کوئی شخص بت پرستی سے نفرت نہیں کرتا اور فقط بت کے جسم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی نفرت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر دشمنی بت پرستی سے ہونی چاہیے۔ جب بت پرستی سے نفرت ہوگی تو یقیناً بتوں سے بھی آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپ کبھی بھی بتوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بت پرستی سے اصل نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب ان سے محبت ہو کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ بت پرستی کی گردن کو کاٹنے کے لیے قربان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ سوال اٹھانا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا وقت آیا تو کیا ضروری تھا کہ یہ کام رسول اکرم خود جا کے انجام دیں؟ صاحبان فہم سے ایک سوال ہے، کیا رسول اکرم یہ کام کسی نوکر کے ذریعے نہیں کروا سکتے تھے؟ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ میں جتنے بھی شیطان تھے وہ شکست کھا چکے تھے، سب رسول اکرم کے سامنے فوجی طور پر سرنگوں ہو چکے تھے۔ کوئی مکے میں ایسی قوت نہ رہی تھی جو رسول اکرم کے مقابلے میں سرتابی کر سکے۔ مکہ جس کو کہتے ہیں فتح ہو چکا تھا، رسول اکرم مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکے تھے۔ رب العزت کی وہ پیش گوئیاں
جو سورہ الفتح کی شکل میں آئی تھیں وہ پوری ہو چکی تھیں، اور اللہ کا یہ فرمان کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا اپنی عملی تصویر میں رونما ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ فتح موجود ہے، سورہ نصر موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، اور قرآن نے کہا تھا آنے والا ہے وہ وقت کہ جب تم مکہ میں داخل ہوگے محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کو وہاں جا کر تحلیق کراؤ گے، یعنی سر منڈواؤ گے اور عمرے اور حج کے فرائض کو انجام دو گے۔ یہ سب کچھ اللہ نے پہلے رسول کو بتلا دیا تھا، ہو چکا۔ جب رسول مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو چکے تو میرا اب مومنین اور مسلمانان سے، صاحبان عقل سے یہ سوال ہے کہ بیت اللہ پہ اب جو بت کو سینکڑوں سال پہلے سے لٹکے ہوئے تھے، ان بتوں کو بیت اللہ سے ہٹانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ رسول اکرم جیسی پاکیزہ ہستی خود جائے؟ کیا یہ کام عام چھوٹے موٹے لوگوں سے، نوکروں سے نہیں کروایا جا سکتا تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کرایا جا سکتا تھا، لیکن رسول اکرم نے یہ کام کسی دوسرے سے کروانا پسند نہ کیا۔ رسول اکرم تشریف لے گئے، چلو تشریف لے گئے، یا حضرت نچلے بت جو ہیں وہ تو ہٹا دیے گئے، کچھ بت بیت اللہ کی دیواروں پر اتنی بلندی پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو ہٹانے کے لیے کچھ بلند ہونے کی ضرورت تھی، تو یا رسول اللہ ایک سیڑھی منگوا لیجئے۔ میں تھوڑی سی تحلیل کر رہا ہوں اس واقعے کی، آپ کی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں، اس لیے کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو جوابات اور حقیقت کی روشنی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ آئیے، کیا رسول اکرم کوئی سیڑھی وغیرہ منگوا کر اس اوپر والے بتوں کو ہٹوانے پر قادر نہ تھے؟ اونچے تھے، ٹھیک ہے، کسی سیڑھی کو منگوا لو اور کسی شخص کو آرڈر کرو، وہ سیڑھی لگائے، بتوں کو اوپر سے نیچے پھینکے، آپ کا ہاتھ ہی نہ لگنے پائے۔ ایک اور تصور ذہن میں آتا ہے، یا رسول اللہ سیڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک پتھر ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رکھا ہوا جس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ جو لوگ حج اور عمرہ کی زیارت سے شرفیاب ہو چکے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا، ہے نا مقام ابراہیم؟ جن لوگوں نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہوئی ہے وہ ذرا خلوص قلب کے ساتھ صلوات پڑھ لیں۔ اور جو لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں اب ذرا وہ صلوات پڑھ لیں۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے خداوند تعالیٰ آپ سب مومنین و مومنات کو جو عزاداران آل محمد ہیں اس مقام مقدس اور مقام ابراہیم کی زیارت کروائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مقام بکہ پہ ہے۔ کیسا گھر ہے؟ مبارکن وہدی للعالمین، وہ لوگوں کی چارپائیاں بچھانے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے وہاں رہائش گاہ اور قیام کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے وہاں سونے اور گھر بسانے کے لیے نہیں ہے۔ کس لیے ہے؟ مبارکن وہدی للعالمین، ساری کائنات کی برکتوں کا مرکز ہے اور پورے عالمین کی ہدایتوں کا محور ہے۔ برکت ہے، یا رسول اللہ، یا علی، وہ مقام مبارک ہے اور مقام ہدایت ہے۔ جو جاتا ہے برکتیں بھی لاتا ہے اور ہدایت بھی پاتا ہے۔ خوب، مبارکم وہدی للعالمین، اس پہ تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت ہے ابھی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس مقام پر روشن نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔
آیات ہیں، معجزات ہیں، بینات ہیں، بڑے روشن معجزات کے علامات اور نشانات وہاں موجود ہیں۔ جو وہاں آیات بینات، روشن نشانیاں اور واضح معجزات موجود ہیں، ان میں سے ایک کا اللہ خصوصی طور پر نام لیتا ہے، فرماتا ہے مقام ابراہیم۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے تو سب جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات آج بھی ہر حاجی اور زائر کو ان آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ کس چیز پر نشانات ہیں؟ پتھر پر، ہو سخت پتھر، اور اس پہ قدم ایسے نشان گاڑ دیں جیسے کہ نرم زمین پر یا کسی گارے کی نرم زمین کے اوپر آپ کے قدم اپنا نشان گاڑے، ایسے ہی پتھر پر نشان ہے۔ یہ پتھر پر نشان معجزہ ہے یا نہیں؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر نشانات ہیں، اور وہ ایک ایسے فاصلے پہ رکھ دیا گیا ہے کہ اب سب حضرات پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ اور اس مقام ابراہیم والے نقطے کے درمیان طواف کریں۔ پوچھتا ہوں، اس مقام ابراہیم کی جسے اللہ نے خصوصی معجزے کے طور پر بیان فرمایا ہے، کیا نشانیاں ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ فقط حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر نہیں ہے، بلکہ اس پتھر میں اور بھی بہت ساری خصوصیات تھیں۔ ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، دو اللہ کے رسول جو بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف تھے، اس وقت ان کے ساتھ خصوصی تعاون کرتا تھا۔ کیا تعاون کرتا تھا؟ کہ حضرت ابراہیم اس پتھر کے اوپر بحیثیت ایک معمار اور مصری کے بیت اللہ کی دیواروں کو استوار کرنے کے لیے چڑھتے تھے، تو پھر یہ پتھر حضرت ابراہیم کو اتنا بلند کرتا تھا جتنا حضرت ابراہیم کو دیوار کے بلند کرنے کے لیے بلندی کی ضرورت ہوتی تھی۔ بلندی کی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا وہ، آخر آپ جانتے ہیں کہ جب دیوار بنائی جا رہی ہو تو پھر آہستہ آہستہ دیوار بلند ہوتی جاتی ہے، تو مستری اور مزدور کو بلند ہونے کے لیے ایک چیز بنانا پڑتی ہے جس کو ڈیروی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی گو، کیا کہتے ہیں؟ وہ گو باندھنا پڑتی ہے، اور پھر جوں جوں دیوار بلند ہوتی جاتی ہے اتنی اتنی گو کو بھی بلند کرنا پڑتا ہے، تب جا کے دیواریں استوار ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ اب مستری تھا حضرت ابراہیم، مزدور تھا حضرت اسماعیل۔ قرآن مجید نے ان دونوں کا نام اپنی آیات میں محفوظ رکھا ہے کہ یہ دونوں مل کر خانہ کعبہ کے بنانے والے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا گھر تھا جس کو بنانے کے لیے بھی معصوم مستری اور معصوم مزدور کی ضرورت تھی۔ اتنی عظیم ہستیاں اس اللہ کے گھر کو بنا رہی تھیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اس پتھر کو یہ حیثیت دے دی کہ اس نے وہ کام کیا جو آج کل آپ کی لفٹ کرتی ہے۔ لفٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا جہاں بلڈنگیں بنتی ہیں، تو لفٹوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹک اوپر چلی جاتی ہیں اور نیچے چلی جاتی ہیں۔ وہاں کوئی موٹر لگی ہوتی ہے، کوئی بجلی کام کر رہی ہوتی ہے، کوئی دیگر وہاں مشینیں ہوتی ہیں کہ جو ان میں یہ کردار انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے نہ موٹر لگائی، نہ بجلی لگائی، نہ کچھ، سسٹم ایسا بنا دیا کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم کے ارادے کے ساتھ بلند ہوتا تھا اور ان کے ارادے کے ساتھ پست ہوتا تھا۔ جتنا بلند کرنا مقصود ہوتا تھا حضرت ابراہیم ارادہ کرتے جاتے تھے، اتنا ہی وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، جتنا وہ ارادہ کرتے جاتے تھے وہ نیچا ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر کو اللہ نے یہ شان دے دی، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو اپنی قدرت اور ابراہیم و اسماعیل کی عظمت اور بیت اللہ کی اس طہارت کی نشانی بنا کر وہاں رکھوا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ،
جو پتھر حضرت ابراہیم کے ارادے سے بلند ہو سکتا ہے، کیا فخر ابراہیم کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت ابراہیم کے لیے جو کردار یہ پتھر مقام ابراہیم والا انجام دے سکتا ہے، کیا وہ ابراہیم کے سردار کے لیے انجام نہیں دے سکتا؟ کیا وہ سید الانبیاء والمرسلین کے لیے وہی کردار انجام نہیں دے سکتا؟ اگر بیت اللہ بنانے کے لیے پتھر بلند ہو سکتا ہے تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے یہ پتھر وہی کردار انجام نہیں دے سکتا؟ اگر ان قدموں پر جن پہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم آتے تھے آ جائیں محمد حبیب اللہ کے قدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ارادہ کرے پاک حبیب خدا، تو کیا وہ پتھر بلند کرے گا یا نہیں؟ تو یا رسول اللہ سیڑھی ویڑھی بھی مت منگواؤ، پتھر پڑا ہوا ہے، اس پہ خود چڑھ جاؤ، یہ آپ کو بلند کرے گا۔ پتھر نیچے بتوں کو پھینک دیں گے، خانہ کعبہ پاک ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے مقام ابراہیم ایک مرتبہ پھر آپ کے معجزے کی نشانی بن جائے گا، اور اس طرح ایک بہت بڑی عظمت جو ہے وہ تاریخ میں ثبت ہو جائے گی کہ جس پتھر نے حضرت ابراہیم کے لیے خدمت انجام دی تھی اور ان کے ارادے کی تابعداری کی تھی، اسی پتھر نے ابراہیم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے لیے بھی وہی خدمت انجام دی ہے، اور کام بھی بہت عظیم ہے، اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں کا اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاتھوں سے بنایا ہوا پاکیزہ بیت اللہ اس پہ سوار کر دیا ہے۔ بت پرستوں نے نجس بتوں کو اور بت پرستی کا اس کو مرکز بنا دیا ہے۔ آج ابراہیم جو بت شکن تھا، اس بت شکن رسول کے بنائے ہوئے گھر کو اس کے اس بیٹے نے پاک کیا ہے جس کو اللہ نے بت شکنی کے لیے روانہ کیا ہے، اور وراثت ابراہیم اپنے مقام پر دوبارہ زندہ اور روشن ہو جائے گی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ رسول اللہ نہ کسی اور صحابی سے، نہ کسی اور نوکر سے، نہ کسی اور غلام سے، نہ کسی اور عبد سے یہ کام لیتے ہیں، اور نہ آ کر کوئی سیڑھی ویڑھی منگواتے ہیں، نہ مقام ابراہیم سے یہ استفادہ کرتے ہیں، بلکہ بلاتے ہیں تو علی کو۔ یا علی، بلاتے ہیں تو کس کو؟ علی کو۔ یا رسول اللہ یہ کام تو علی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ علی کو بلائیں، ہزارہا اور طریقے وسیلے آپ کے پاس موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں تصور انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں اگر سوچے کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ آپ کے اختیار میں ہے، تو آپ ہزاروں طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ انہی کو کہہ دو جو کل ان بتوں کے سجدے کرتے تھے اور آپ کو آ کے کہتے تھے کہ جن کے متعلق قرآن تیرے آج تک پکار کے کہہ رہا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ہے نا آپ کے سامنے سورہ الکافرون آج بھی پکار پکار کر کہہ رہی کہ ایک زمانہ تھا اسی مکہ مکرمہ میں یہ بت پرست کافر رسول کی خدمت میں یہ پروگرام لے کے آئے تھے کہ اچھا اب اگر تم کچھ کامیاب بھی ہو گئے ہو تو چلو ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لو۔ کیسا کمپرومائز؟ کہ کچھ وقت کے لیے ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، کچھ وقت کے لیے تم، وہ کہتے ہیں نا کچھ لو اور کچھ دو، پروگرام کچھ لو اور دو کا آج کل بڑا اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مذاکرات کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور مذاکرات کی میز پر جب دو مقابل فریق بیٹھتے ہیں تو ان کی بنیاد اسی بات پر قائم ہوتی ہے، اور مذاکرات کامیاب اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بات پر ڈٹ نہ جائے، ڈھیٹ نہ ہو جائے، بلکہ کچھ دو اور کچھ
لو کی پالیسی بڑی اچھی کائنات میں مقبول پالیسی ہے، تو یہاں وہ کچھ لو اور کچھ دو کا بہانہ بنا کر آئے رسول اکرم کی خدمت میں، اور بت پرست کافروں نے رسول اکرم کو یہ تجویز پیش کی کہ بہتر ہے، اچھا چلو پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ کی بات ساری غلط ہے اور آپ کو شکست ہونی چاہیے، لیکن چلو اب آپ کی بات چل نکلی ہے اور قبیلے کے بہت سارے لوگ آپ کی بات کو ماننے لگ گئے ہیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی عبادت پہ آ گئے ہیں، تو چلو ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں، فساد نہ کریں، تو نے ہمارے قبائل کے اندر گڑبڑ تو ڈال دی ہے، فتنہ تو نے ڈال ہی دیا ہے، لیکن چلو ہم تیرے ساتھ اتنی بات پر آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو اور کبھی کبھی ہم تیرے اس اللہ کی عبادت کر لیں گے جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اکرم کو یہ تجویز، فساد تو ختم ہوتا ہے نا، جھگڑا تو ختم ہوتا ہے نا، بات تو بنتی ہے، لیکن نہیں، قرآن تیرے سامنے پکار کر کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب ان کی تجویز کا جواب یوں دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی نہیں عبادت کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو در حقیقت اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تجویز تم نے دی ہے کہ ٹھیک ہے کبھی تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو اور کبھی ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے اگر بت پرست کبھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر دے تو وہ عبادت ہوگی؟ جی، ایک دن کے لیے وہ بتوں کی بات کر لے، دوسرے دن کے لیے اللہ کی بات کر لے، تو کیا خیال ہے وہ اللہ کی عبادت ہوئی؟ نہیں، لا الہ الا اللہ، جب تک لا الہ نہ مانے گا الا اللہ نہ بنے گا۔ پہلے لا کرے گا، یعنی ہر معبود کی کہ جس کو جھوٹے معبود کو اس نے مانا ہوا ہے اس کی وہ انکار کرے گا، اس کی نفی کرے گا، اس کی محبت کو دل سے نکالے گا، اس کو بالکل ردی شے سمجھے گا اور اس کی عبادت کا انکار کرے گا تو اللہ کا صحیح عابد بندہ ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی 1000 گناہ میں سے ایک گناہ بھی اگر وہ، یعنی 1/1000 بھی اپنے دلوں میں بتوں کی محبت رکھتا ہو اور 999 کی بلکہ 999.99 وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو، تو جواب آئے گا جس کے دل میں ذرہ محبت بتوں کی ہے اس کے دل میں اللہ کی کوئی محبت موجود نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، اور وہ قرآنی صورت کی شکل میں آج بھی آپ کے پاس محفوظ ہے کہ لا انتم عابدون ما اعبد، تم کبھی عبادت نہیں کر سکتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ یہ کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور تم بھی کبھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وحدہ لا شریک کو صحیح وحدہ لا شریک نہ مانو اور دوسرے بتوں کی عبادت کا انکار نہ کرو اور بت پرستی کو اپنے دل سے نہ نکالو، اس وقت تک میرا اور تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہوں گا، میرا اور تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ سارے لوگ بتوں کی عبادت سے انکار کر گئے تھے یا نہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کو انہوں نے وحدہ لا شریک مان لیا تھا یا نہیں؟ تو سب نے مان لیا تھا، تو یا رسول اللہ ذرا انہی کو آزماؤ کہ ان کو کہو جاؤ خانہ کعبہ سے ان بتوں کو ہٹاؤ جن کو تم نے سوار کیا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اوپر، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نیچے پھینکو تو پتہ چلے کہ تمہارے دلوں سے بت پرستی کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن رسول اکرم کے نزدیک یہ حکمتیں اور یہ مصلحتیں وہ حیثیت نہیں رکھتی ہیں، اس لیے حضرت نے نہ کسی کو حکم دیا، نہ سیڑھی منگوائی، نہ مقام ابراہیم سے فائدہ اٹھایا، بلکہ بلایا تو علی کو۔ اچھا، پھر ایک نکتہ یہاں قابل غور ہے کہ یا رسول اللہ اگر علی کو ہی بلا کر اپنے اس کام میں شریک کرنا ہے تو مناسب اور معقول طریقہ یہ ہے
کہ علی کے کندھے پر آپ سوار ہوں؟ تاریخ دان لوگوں سے میرا سوال ہے، آپ ذرا اگر اس تاریخی حقیقت کو سامنے رکھیں، اس وقت رسول اکرم کتنے سال کے ہیں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، کتنے سال کے ہیں؟ 60 سال کے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ علی رسول سے کتنے سال چھوٹے ہیں؟ یہ باتیں کچھ تھوڑا سا کوئز پروگرام کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین کی جب ولادت باسعادت مولود کعبہ ہونے کی شکل میں اسی کعبہ کے اندر ہوئی تھی کہ جب دیوار نے فاطمہ بنت اسد کی عظمت کی گواہی دی تھی، اس وقت علی جب مولود ہوئے تھے تو رسول اکرم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ 30 سال کی تھی۔ تو علی کتنے چھوٹے ہوئے رسول سے؟ 30 سال کے۔ اس وقت رسول 60 سال کے ہیں، علی کتنے سال کے ہیں؟ 30 سال کے۔ علی 30 سال کے جوان ہیں، رسول 60 سال کے۔ عمر کے اعتبار سے بھی بزرگی اپنے مقام کے اوپر روشن ہے، اور باقی سارے تقاضے جو رسول کی بزرگی کے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین کے رسول کے مقابلے میں انا عبد من عبید محمد کا جو مقام ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو تقاضۂ ادب یہ بنتا ہے کہ علی کے کندھے پہ سوار ہو جائیں رسول، اور وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں اس کو فرمائیں۔ لیکن میں حیران ہوں، تاریخ میں یہ بات آج تک محفوظ ہے کہ ایک لمحے کے لیے رسول علی کے کندھے پہ چڑھے۔ توجہ رہے، تاریخ میں یہ حقیقت موجود ہے کہ رسول علی کے کندھے پہ چڑھے، لیکن دیکھا کہ علی رسول کو اٹھا نہیں پا رہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ رسول اکرم نے یہ جائزہ لیا، دیکھا کہ علی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جب رسول علی کے کندھے پہ ہیں، علی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ کس سے نہیں اٹھا جا رہا؟ کس سے؟ کس سے؟ وہ جو اسد اللہ الغالب ہے، جو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار ہے، احد گزار چکا ہے، بدر گزار چکا ہے، خندق گزار چکا ہے، خیبر گزار چکا ہے، در خیبر اکھاڑ چکا ہے۔ جبریل نے بین السماوات والارض لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے قصیدے پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی اور، جب علی نہیں رسول پاک کو اٹھا پا رہے ہیں تو کوئی اور رسول اکرم کو کیسے اٹھا پا سکتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے، اور تاریخ کی تحلیل کے لیے بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آنی چاہیے، لیکن مجھے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ رسول علی کے کندھے پہ آئے، لیکن علی اٹھنے نہ پائے۔ رسول نیچے آئے اور فرمایا علی آ میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ علی دوش نبوت پہ سوار ہوئے، علی دوش نبوت پہ سوار ہوئے۔ اس ساری کہانی کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، کیا رسول کا مقصد فقط بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا؟ توجہ رہے، اگر تنہا حکمت یہی کچھ ہوتی اور مصلحت کا تقاضا یہی کچھ ہوتا کہ بتوں کو ہٹانا ہے بیت اللہ سے اور بیت اللہ کو پاک کرنا ہے بتوں سے، تو کتنے طریقے اور کتنے سلیقے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ یہ تو عرض کر چکا، اور جو نہیں عرض کیے وہ اپنے مقام پر خود سوچ لینا۔ اور انسان اگر اسی نقطے پہ سوچنے پہ آ جائے تو ہر انسان کے ذہن میں 20 سینکڑوں طریقے اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے اللہ کا رسول چاہے تو کیا خیال ہے؟ میں ایک طریقہ یہ بھی کہہ دوں، اگر رسول یوں اشارہ کرے تو جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اس کے اشارے سے بت زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟
تو میں فقط توجہ دینے کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان سب باتوں کو آپ کے سامنے وضاحت سے عرض کروں. فقط اشارہ مقصود ہے کہ دیکھ ذرا سید الرسل اگر یہ چاہے کہ خانہ کعبہ ان بتوں سے پاک ہو جائے اور بت ختم ہو جائیں, تو میں کہتا ہوں رسول کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ارادہ کرے. جو چاہے رسول وہ ہو سکتا ہے. لیکن ذرا سوچ تو صحیح, نہ سیڑھی نہ منگوائی, نہ کسی صحابی کو کہا, نہ کسی غلام کو کہا, نہ گھر بیٹھ کے ارادہ کیا, چلے اپنے گھر سے آئے بیت اللہ کے پاس لوگوں کے سامنے, خود علی کے کندھے پہ چڑھے, علی نہ اٹھا پائے, علی کو فرمایا آ میرے دوش پر سوار ہو جا. اور جب علی سوار ہو گئے تو اب رسول نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کتنا بلند پاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ بھی کوئی ایسا سوال ہے جو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ توجہ ہے, یہ بھی کوئی سوال ہے جو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ علی آپ کے کندھے پہ سوار ہیں, آپ کا جتنا قد ہے اتنا علی کندھے آپ زمین سے بلند ہے. سیدھی سادی بات تو اتنی ہے نا, اگر رسول اکرم کا قد 5 فٹ کا ہے تو کندھا 4.5 پہ, رسول کا قد 5.5 کا ہے تو کندھا 5 پہ ہے, رسول کا قد 6 فٹ کا ہے تو کندھا 5.5 پہ ہے, یعنی 6 انچ کا ہی تقریباً تھوڑا زیادہ فرق ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ ساری کائنات جانتی ہے کہ جتنا آپ کا قد ہے, جتنا کندھا آپ کا زمین سے اونچا ہے, اتنے ہی فٹوں کے اعتبار سے علی بلند ہے, پوچھتے کیوں ہو؟ پوچھا تو وہ بات جاتی ہے جو زیادہ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہو. یہ کون سی چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں؟ اور علی آپ کو جواب فٹوں میں نہیں دے رہے, میٹروں میں نہیں دے رہے. پوچھا رسول نے کیوں, اور علی نے جو جواب دیا وہ کس بنیاد پر تھا؟ تو سوچو, رسول پوچھتے ہیں یا علی اپنے آپ کو کتنا بلند پاتے ہو؟ علی جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو پکڑ لوں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ. تو اس ساری تحلیل و تجزیے کے بعد, اس پورے تبصرے کے بعد, اس تھوڑا سا آپ کے سامنے حقیقت کو روشن کرنے کے بعد, ہر چھوٹے عقل والے بندے کے لیے یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ فقط خانہ کعبہ کی دیوار کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اتنی بڑی زحمت نہیں کر رہے. آپ کی ساری محنتوں کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو بتائیں کہ علی کون ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. پوری کائنات قیامت تک اس خانہ کعبہ کے جوار میں ہونے والے اس واقعے کو سنتی رہے گی, دہراتی رہے گی, پڑھتی رہے گی, ان کے سامنے لاتی رہے گی. نہ چھپے گا یہ واقعہ کسی سے. اور رسول یہ چاہتے ہیں, اور رسول کی محنتوں کا اکثر مقصد یہی رہا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی کون ہے, علی کی عظمت کیا ہے, علی کا مقام کیا ہے, علی کی بلندی کیا ہے, علی کی رفعت کیا ہے, علی کی عصمت کیا ہے, علی کی طہارت کیا ہے, علی کا منصب کیا ہے, علی کی مسند کیا ہے, علی کون ہے. جب تک تم علی کو نہ پہچانو گے, محبت نہ رکھو گے تو مارے جاؤ گے. جنت تو اسی کے لیے ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اللہم صلی.
کسی سے چھپا ہوا فرمان قدسی سید الرسل نہیں ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی کوئی تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا مگر تب رکھتا ہے جب وہ مومن ہوتا ہے، اور کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر تب رکھ سکتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ رسول کا محب ہوتا ہے؟ جی توجہ رہے نا، کبھی جب لفظ منافق بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ منافق فقط علی کے حق میں منافق ہے، نہیں، جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ رسول کے حق میں منافق ہے، جو رسول کے حق میں منافق ہے وہ توحید کے حق میں منافق ہے۔ یہ ایسا نفاق نہیں ہے جو علی کے حد تک رک جائے کہ اس کے دل میں علی نہیں ہے، ویسے رسول کا تو بڑا پکا عاشق ہوگا، رسول کا تو بڑا محب ہوگا، رسول کا تو بڑا مخلص ہوگا، نہیں، رسول کے حق میں مخلص ہونے کو آزمانا ہے تو علی کی محبت کے میزان پہ آزما۔ اسی لیے صحابہ کرام کا یہ جملہ کتب میں موجود ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا تھا زمانہ رسول میں کہ مومن کون ہے اور منافق کون؟ کیا خیال ہے رسول کے دور میں منافق ہوتے تھے یا نہیں؟ جی علیحدہ وردی پہنتے تھے؟ کوئی خاص ان کا لباس ہوتا تھا؟ کسی خاص خاندان سے ہوتے تھے؟ کسی خاص قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ کسی خاص شہر کے ہوتے تھے؟ ان کی آبادی مدینہ کے بالکل ایک کونے پہ ہوتی تھی، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یا آتے تھے؟ جی منافق رسول کے دور میں مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے یا نہیں؟ کس صف میں کھڑے ہوتے تھے؟ پچھلی صف میں رک جاتے ہوں گے۔ کیا یہ پروگرام تھا رسول اکرم کا؟ کیا کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ منافقوں نے اپنے آپ کو روشن کیا ہوا ہوتا تھا؟ ہر کسی کو پتا ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کسی کے دل میں کیا کوئی پتا نہیں ہوتا تھا؟ تو پھر لوگوں سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ہوتے تو سارے ایک ہی جیسے تھے۔ اگر قبا پہنی ہے تو سب نے پہنی ہے، عبا پہنی ہے تو سب نے پہنی ہے، امامہ باندھا ہوا ہے تو سب نے باندھا ہوا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو سارے آ رہے ہیں، رسول کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں تو سارے کھڑے رہے ہیں، رسول کا خطبہ سن رہے ہیں تو سارے سن رہے ہیں، کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ تو یا صحابہ کرام کیسے پتا چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو اس وقت صحابہ کا یہ جملہ آج تک کتب تاریخ و حدیث میں موجود ہے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی ابن ابی طالب، ہم منافق کو پہچانتے تھے تو علی سے بغض رکھنا۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ کتنی اچھی بات ہوتی کہ نسخہ یوں ہوتا کہ ہم پہچانتے تھے منافقوں کو رسول کے ساتھ بغض کو دیکھ کر۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ مرکز اسلام کون تھا؟ جی کون تھا محور دین؟ مرکزی شخصیت دین اسلام میں کون تھی؟ پاک پیغمبر تھے نا۔ مرکزی شخصیت جس کو سب سے اول حیثیت حاصل تھی دین میں، محور اور قطب اسلام کون تھا؟ وہ تو یا رسول اللہ آپ تھے۔ تو یا رسول اللہ پھر جو آپ سے محبت رکھے وہ مومن ہو، جو آپ سے بغض رکھے وہ منافق ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈھونڈنا ہے منافق کو بغض علی کا۔ معلوم ہوا لوگوں کو رسول کا تو کلمہ پڑھنا پڑتا تھا، ان کے ساتھ تو محبت کا اظہار کرنا پڑتا تھا۔ جو سیدھا رسول سے بغض رکھے اور رسول سے محبت کا اظہار نہ کرے وہ تو سیدھا کافر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہے؟ کیونکہ منافق وہ نہیں ہوتا جو سیدھا سادہ چٹا کافر ہو۔
کافر تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے اوپر کوئی پردہ ڈالا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ تو سیدھا منکر ہوتا ہے، وہ تو کافر ہوتا ہے، وہ منکر ہوتا ہے، وہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ پس کیسے پتا چلے ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق؟ توجہ رہے، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، ایک ہے منافق۔ مومن وہ ہے کہ جو مومن ہے، کافر وہ ہے جو منکر ہے۔ یہ درمیان والا منافق کس صف میں ہے؟ یہ منافق آیا کافروں میں رہتا ہے یا مومنوں میں؟ توجہ ہے، منافق کافروں میں رہتا ہے، کافر بن کے رہتا ہے، سیدھا سادہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو، میں نہیں مانتا رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے تو سیدھا سادہ واضح اور روشن طور پر کافر ہے، وہ تو چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ پس ایک طرف ہے کافر، دوسری طرف ہے منافق۔ منافق آ گیا ہے، مومن بن گیا ہے، مومنوں کی صفوں میں ہے، مومنوں جیسے فائدے اٹھاتا ہے، مومنوں کا مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، یہ لے لیتا ہے، مومنوں کو آذان ملتی ہے، وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معلوم ہوا نماز بھی نہ بتا سکی کہ منافق کون ہے، رکوع بھی نہ بتا سکا کہ منافق کون ہے، سجدہ بھی نہ بتا سکا کہ منافق کون ہے، روزہ بھی نہ بتا سکا کہ منافق کون ہے۔ یہ ساری عبادات اپنے مقام پر منافق کر رہے ہیں اور نہیں پتہ چل رہا کہ منافق کون ہے۔ اسی لیے وہ نقطہ عظیم صحابہ نے ڈھونڈا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ نمازی ہو لیکن اگر بغض علی رکھتا ہے تو مومن نہیں۔ بے شک ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی ہو، دشمن کالا کٹھا رہ گئے، او ایمیں انجھٹا رہ گئے، نام علی دا پدر کو چاہتم منہ سارا دے مٹھا رہ گئے، نعرہ حیدری۔ یا تو میرے عزیزوں میں کوئی توجہ طلب نقطہ عرض کر رہا ہوں، رسول اکرم نے اپنے دوش پہ علی کو اٹھایا یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کو معلوم ہو کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی عزت کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کی بلندی کیا ہے، علی کی حیثیت میرے بعد کیا ہے امت مسلمہ میں۔ اگر علی کو اس لیے اٹھاتے ہیں تو حسین کو کس لیے اٹھاتے ہیں، امام حسن کو کس لیے اٹھاتے ہیں؟ یہ سارا منظر جو حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لے کے اپنے قدموں سے لے کے آتے ہیں سینے پر اور پھر زبان چساتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، کبھی امام حسن کو اور کبھی امام حسین کو۔ کیوں؟ لوگوں بھولو نہیں، فقط اس لیے نہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے امام حسن اور چھوٹا سا نواسا ہے امام حسین اور ایک نانا ہے کہ جو اپنے نواسے کے ساتھ پدری شفقت کا اظہار کر رہا ہے اور خاندانی محبت کو ثابت کر رہا ہے، نہ یہ فقط خون کی محبت کا اظہار نہیں، یہ اسی عظمت کا اظہار ہے جس عظمت کے لیے کبھی علی کو اٹھاتا ہے کبھی حسن کو اٹھاتا ہے، جس منصب اور عظمت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی علی کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے اور کبھی حسین کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیسی بہترین سواری ملی ہے حسین کو، نعم المرکب، کتنی عمدہ اور بہترین سواری ملی ہے حسین تجھے، تو رسول اتنی بات پر اکتفا پسند نہیں کرتے بلکہ فرماتے ہیں دیکھنے والے صحابی یوں تو کہنا نعم الراکب، کتنا بہترین سوار ملا ہے محمد کو۔ میں نے اگر حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے تو فقط اس لیے نہیں کہ تم فقط میری تعریف پہ رک جاؤ اور میرا تعارف کر کے اپنے آپ کو ختم کر دو، نہ، بلکہ سچ یہ ہے مجھے پہچانو تو میری پہچان اس وقت تک کمال پہ نہ پہنچے گی جب تک اس کو نہ پہچانو گے جس کو میں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔
اور یہ اس لائق ہے کہ میں انہیں اپنے دوش پہ سوار کروں. ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا منصب، یہ اس لائق ہے کہ میں انہیں اپنے دوش پہ سوار کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آج میں انہیں دوش پہ سوار کروں گا، کل جب میرے دین پہ وقت آئے گا تو اس وقت میرے دوش کا یہ سوار حسین کیا کیا قربانیاں دے گا اور کس طرح امت کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے گی. آؤ عزادارو، بس 2 جملے فقط توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں. ذرا بتا اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے، اس ماں کے دل پہ کیا گزرے جس ماں کو مبارکباد دینے کے لیے رسول گئے ہوں کہ اللہ نے زہرا کو حسین جیسا لفظ جگر عطا فرمایا ہے. آئے ہیں رسول، یقیناً آپ میں بہت سارے بزرگان بیٹھے ہیں جن کی بیٹیوں کو اللہ نے بیٹے دیے ہوں گے. نانا ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے ہوں گے، آپ نے اپنی بیٹی کو اس کے فرزند نرینہ کی مبارکباد دی ہوگی. آؤ ذرا اس منظر کو ذہن میں لاؤ. نانا ہے رسول، بیٹی ہے زہرا، ولادت باسعادت ہوئی ہے حسین جیسے عظیم کی. رسول آئے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، حسین کو گود میں لے رہے ہیں، زبان چسا رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں. لیکن زہرا دیکھتی ہے مبارک دینے والے رسول کے آنسو بہنے لگے، مبارک دینے والے بابا کے آنسو بہنے لگے. ہائے وہ ماں جو اپنے لخت جگر کی ولادت کی مبارک لے رہی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے تو پریشان کیوں نہ ہو. پوچھتی ہے بابا آپ نے اس لمحے رونا کیوں شروع کر دیا؟ مبارکباد کے لمحات میں سید الرسول تھے، آپ کے یہ آنسو کیوں بہنے لگ گئے؟ عزاداروں میں اب کیسے بتاؤں جب رسول نے یہ جملہ اپنی دختر زہرا کو کہا، اے میری بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے اس لخت جگر کو میری امت قتل کر دے گی، تیرے اس لال کو میری امت قتل کر دے گی. ہائے عزادارو، یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا ان سے پوچھو اگر گود کی زینت تازہ تازہ زینت بنی ہو اور سچی زبان والا رسول ہو اور وہ یہ جملہ کہے زہرائے بطول کو کہ تیرا یہ لخت جگر قتل کر دیا جائے گا، ماں کے جگر پہ گزرے تو کیا گزرے، ماں کے دل کا حال ہو تو کیسا ہو. اب اس کے بعد مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب حسین کو زہرا نہلاتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی، جب اچھے کپڑے پہناتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی، جب عید کے دن آتا ہوگا رسول جنت کا لباس منگواتے ہوں گے تو یقیناً خوشی کا ماحول تو ہونا چاہیے تھا. لیکن میں کیسے یہ روایتیں آپ کے سامنے دہراؤں؟ رسول اکرم نے جنت کے حلے حسنین کے لیے منگوائے. حسنین نے کہا بابا عرب کے بچوں کے لباس رنگین ہے، ہمیں بھی رنگین لباس چاہیے. جبریل جنت کا پانی لے کے آئے، رسول نے حلے لباس اپنے ہاتھ میں لیے. حسن مجتبیٰ سے پوچھا بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ حسن نے کہا با نانا مجھے سبز رنگ پسند ہے. جبریل پانی ڈالتے گئے، رسول اس پانی سے بھگوتے گئے، سفید رنگ کا لباس سبز ہوا، حسن کے حوالے کیا گیا. حسن مجتبیٰ نے زیب تن فرمایا، پوچھا حسین بیٹا تجھے کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا بابا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. لباس کا رنگ سرخ ہوا. حسین
نے زیب تن فرمایا عید کے لباس شہزادے پہن کر چلے، رسول کے آنسو بہنے لگے، رسول کی آنکھیں بہنے لگی۔ یاد آ گیا وہ مرحلہ جس کی وجہ سے حسن سبز رنگ کو پسند کیے ہیں، حسین سرخ رنگ کو پسند کیے ہیں۔ یاد دلاؤں آپ کو، تھوڑا سا منظر ذہن میں لاؤ۔ وہ وقت آ گیا جب مسجد کوفہ کا محراب تھا، ابن ملجم کی تلوار تھی، علی شیر خدا کے سر اقدس کا لہو بہ بہ کر علی کے زیش کو رنگین کیے ہوا تھا، زہر کا اثر علی کو غشیوں میں لے رہا تھا۔ نماز سے امام حسن فارغ ہوئے، بابا کا زخمی سر گود میں لیا اور رونا شروع کیا۔ علی کی آنکھ کھلی، دیکھا حسن رو رہے ہیں، پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ کا منظر رلا رہا ہے، آپ کی یہ منظر کی صورت رلا رہی ہے۔ کہا بیٹا تو مجھے دیکھ کر رو رہا ہے، مجھے تیرا بھی وقت یاد آ رہا ہے اور تیرے بھائی حسین کا وقت بھی یاد آ رہا ہے۔ ہائے حسن تیرا وقت آخر کیسا ہوگا اور تیرے بھائی حسین کا آخری وقت کیسا ہوگا؟ یہ سن کر علی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں رسول روئے، زہرا روئی، علی روئے، حسن روئے، حسین روئے، رونے والوں یہ تو پنجتن پاک کی سنت ہے رونا، یہ تو پنجتن پاک کی سنت ہے رونا۔ اللہ نے تمہیں محرم کا عطیہ دیا ہے، اس میں کسی کی پڑھائی کی طرف احتیاج نہ ہو، سوچتے جاؤ تو آنسو بہتے چلے جائیں گے۔ لیکن مجھے اتنا کہنے کی اجازت دو، رسول آپ روئے لیکن اپنے علم کے سائے تلے روئے، زہرا آپ روئی علم کے سائے تلے روئی، حسن روئے علم کے سائے تلے روئے، لیکن اللہ جانے زینب کبریٰ روئی تو کیسے روئی۔ ہائے بیبیاں میدان کربلا والی، انہوں نے کیا دیکھا؟ ہائے میں وہ منظر کیسے یاد دلاؤں؟ کھڑی ہے رسیوں میں بندھی ہوئی، کھڑی ہے رسیوں میں بندھی ہوئی، سامنے پڑا ہے وہ حسین، سامنے پڑا ہے وہ حسین جس کو منظر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے دختر زہرا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن ابی، کیا تو میرے بابا کا لال ہے؟ انت ابن امی زہرا، کیا تو میری ماں زہرا کا حسین ہے؟ اور پھر رخ کرتی ہے نانا کی جانب اور کہتی ہے یا محمد صلی علیکہ ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء۔ لیکن اللہ جانے کتنی صابرہ ہے یہ خاتون اور کس قدر شجاعت کی مالک ہے یہ بی بی کہ تاریخ کہتی ہے جب اس منظر کو سید سجاد نے دیکھا تھا نا تو چہرے پہ زردی آ گئی تھی، امام زین العابدین نے دیکھا تھا تو چہرے پہ زردی آ گئی تھی اور زینب کبریٰ یہ پوچھ رہی تھی او میرے بیٹے سجاد تیرا یہ منظر کیوں ہے؟ کیا تو بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ اور مولا کہہ رہے تھے اماں میرا یہ حال کیوں لہا؟ میں دیکھ رہا ہوں ایسے پڑے جیسے منا میں قربانیاں پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں سپرد خواب کرنے کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ اور بی بی تسلی دے کی کہتی ہے میں نے اپنے بابا سے سنا تھا یہ لاشیں ہمیشہ ایسے نہ بنیں گے اور ایسے نہ رہیں گے،
یہاں بہترین مزاریں بنے گی، اعلیٰ روضے سجیں گے، بہترین ذریعے بنے گی، لوگ ہزاروں میلوں کے سفر کریں گے، رخت سفر باندھیں گے، میرے ویر کی تربت کی زیارت ہوگی، یہاں زائر آئیں گے، قافلے اتریں گے، اپنے گناہ بخشوائیں گے۔ آؤ جی بھر کے رو اور اللہ سے دعا کرو خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خدا آپ کو ان مقامات مقدسہ تک لکھ جائے جہاں بہن اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھتی رہی اور بیٹی یہ دیکھتی رہی کہ کٹی ہوئی گردن ہے، بہتا ہوا لہو ہے، سکینہ کے لب ہے اور رو رو کے رو رہی ہے اور آواز حسین آ رہی ہے جس کو بیٹی سن رہی ہے۔ اے میری بیٹی شیعہ کو پیغام دے دینا، شیعتی مائل شربتم ما عذب الفذکرونی، شیعہ جب میٹھے پانی پینا تو میری پیاس کو ضرور یاد کرنا، اور جب کسی شہید کا جنازہ اٹھا موالیان حیدر